یوم یأتی، جس دن وہ عذاب آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنی، تو کسی شخص کو بولنے کی جرت بھی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے اذن دیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ان بولنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کی شفاعت کریں گے، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ لیکن یہ سب کے سب لوگ شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب میری دعا سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے انبیاء، فرشتے اور نیک لوگ بھی اللہ کے حضور شفاعت کریں گے۔ شفاعت بالاذن، اللہ کے اذن کے ساتھ برحق ہے، لیکن وہ شفاعت بالوجاہت، دھونس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ڈیفائن کرے گا کہ کس شخص کی آپ نے شفاعت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر یا فرشتہ اپنی مرضی سے کسی کی شفاعت کر لے گا، بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرے گا۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، لیکن ہوگی اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ اور وہ صوفیاء کا طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یا نیک بندے دھونس کے ساتھ کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل قرآن میں فٹ ان عقیدہ نہیں بیٹھتا۔ قرآن میں عقیدہ یہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا شفاعت مقرر کرے گا، اور یہ شفاعت کسی شخص کی کسی دوسرے شخص کے حق میں قبول کرنا، یہ اللہ کا انعام ہوگا اس شخص کے حق میں۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس شخص کے ہاتھوں یہ شفاعت کروائی جائے گی اس کا کیا کمال ہے؟ اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی فرمائے گا۔ جس طرح دنیا میں بھی کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر جب کبھی پوزیشن ہولڈر بچوں کو انعام دلوایا جاتا ہے تو اس کے لیے مہمان خصوصی کسی کو بلایا جاتا ہے۔ اس مہمان خصوصی کی یہ عزت افزائی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھوں سے وہ شیلڈ دی جاتی ہے، حالانکہ وہ مہمان خصوصی وہ شیلڈ نہیں دے رہا ہوتا، شیلڈ تو وہ یونیورسٹی یا کالج دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ ایک بڑا شخص ہوتا ہے، اسے آنر دی جاتی ہے۔ جو پرائز لینے والا ہے، ڈگری لینے والا ہے، اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اس بڑی شخصیت نے مجھے کچھ نہیں دیا بلکہ اس کے ذریعے دلوایا گیا۔ تو قیامت کے دن کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم میں جہاں احادیث آئی ہیں شفاعت کی، ان کے اینڈ پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس منصب شفاعت کا ذکر کیا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز کرے گا جہاں پر ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا، یعنی مقام محمود ہے۔ یہ مقام محمود ایسا مقام کہ جس کی تعریف کی جائے، جو شخص اس مقام پر فائز ہوگا اس کی سب لوگ تعریف کریں گے۔ اور اس اعتبار سے بھی وہ مقام محمود ہے کہ وہاں پہ جو شخصیت فائز ہوں گی وہ اللہ کی حمد بیان کرنے والی ہوں گی، جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جب جلال میں ہوگا اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کے حضور کلام کرے، تو سب سے پہلے میں لوگوں کا شفیع بنوں گا، میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے میں اللہ کی حمد کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے گا کہ آپ سوال کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور میرے لیے پھر اللہ تعالیٰ تعداد مقرر کرے گا۔ اور یوں تعداد مقرر ہوتی رہے گی، ہر دفعہ نبی علیہ السلام جہنم کی طرف تشریف لے جائیں گے اور اپنے امتیوں کو نکالیں گے، حتیٰ کہ جب آخری دفعہ جائیں گے تو داروغ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ آج آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے، اور ان کے لیے فیصلہ ہو چکا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، قرآن نے کن کو روک لیا ہے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا دی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ دعا آپ کی مقبول ہوگی۔ ہر پیغمبر نے اپنے حصے کی دعا دنیا کی زندگی میں کر لی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو برباد کر دیا۔ میں نے اپنے حصے کی دعا سنبھال کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعائے شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ یہ ایک ایسا حساس معاملہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جو اللہ خود بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کے قبضے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، لیکن شرک ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ میں نے بھی معاف نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو شرک معاف کر سکتا ہے، نہیں، اللہ یہ چاہے گا ہی نہیں، اور آپ کے چاہنے سے تو بالکل نہیں چاہے گا، کیونکہ اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے دنیا میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیش۔ لہذا توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے، میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ دعا صرف اللہ ہی سے میری ویڈیو ہے، اسی کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، اور یہ مسئلہ نمبر 3 ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے جب دوبارہ قرآن کلاسز ریکارڈ ہوئیں تو اس میں تفصیل کے ساتھ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کے کانٹیکسٹ میں کم از کم 3 لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں توحید اور شرک کے حوالے سے۔ توحید سے متعلق 10 دھوکے، وہ اسی کا ایک حصہ ہے۔